کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کو جینے کا موقع دیں، ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں، ایک دوسرے کو زندہ رہنے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، آپس میں بیٹھیں۔ ہائیبرڈ نظام ختم ہو جائے گا جب آپ یہ چاہیں گے۔ پاکستان ہم نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا، خواجہ رفیق نے جو جد و جہد کی اس لیے تو نہیں دی تھی، وہ تو پاکستان بنایا ہے۔ تو عوام جو ہے ان کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر۔ کیا 2.5 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں، اور مہنگائی دیکھ لیں، قرضے دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ہر ایک کی تمنا ہے کہ ان کے نکاح میں میں آؤں، وہ نکاح میں نہ بھی رکھیں تو بھائی ان کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ بے دخل ہو جائیں، تمنا یہ ہے کہ میرے ساتھ مل جائیں، مجھے ساتھ ملا لیں۔ تو لڑائی تو ساری جو ہے وہ غلامی کی ہے کہ مجھے غلامی میں قبول فرما لیں یا مجھے غلامی میں قبول فرما لیں۔ تو جب یہی لڑائی رہے گی اور یہی آرزو رہے گی تو پھر یہی رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی میرے بھائی لیاقت دولت صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ایک لیڈ کریں اور چلے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ چلیے نواز شریف صاحب یہ کام کریں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ خود ہی کر لیں۔ بھئی آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، بھی اکٹھے ہو جائیں، کوئی چلیں۔ یہ کیا قصہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ 9 مئی کے مقدمے، اب میں جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ان کی شدید مذمت میں کرتا ہوں۔ یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یار اب کہیں جذبات میں کوئی بہ گیا، کچھ کر لیا، مس لیڈ ہو گیا، اب 2 سال کاٹ لیے، 2.5 سال کاٹ لیے، اب 10 سال قید، پھر 10 سال قید، پھر 10 سال قید، پھر ایک بار قید، پھر دوسری بار جو سزا، پھر دوسری بار۔ کہاں تک لے کے جائیں گے آپ؟ جنگ کے بعد جب فوجیں آپس میں لڑتی ہیں اس کے بعد پھر مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے بعد اعلان تاشکند ہوا، 1972 کی جنگ کے بعد، 71 کی جنگ کے بعد معاہدہ شملہ ہوا۔ تو یہ ہم اپنے اندر کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان لوگوں کو ہم معافی نہیں دے سکتے، 2 سال 3 سال کاٹ چکے ہیں، جو خدا کے لیے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، کوئی کتنا کیا رکھیں گے، رکھ کے کریں گے کیا ان کو؟ آپ دیکھیں جب مسلمانوں میں آپس کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں تو پھر ہمارے جو علماء تھے، فقہا تھے اور اہل اقتدار تھے، وہ اکٹھے ہوئے کہ جو آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ کہا اگر آپس میں مسلمان لڑیں گے تو وہ قواعد نہیں ہوں گے جو کافروں کے ساتھ لڑنے میں ہیں۔ ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، ان کا مال جو ہے مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا آپس میں مسلمانوں کا۔ آپ دیکھ لیں ہماری فقہ نے مسلمانوں کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کو بالکل مختلف کیا جو کافروں کے ساتھ جھگڑے تھے، ان سے جو کافروں کے ساتھ جنگیں تھیں ان سے سلوک اور تھا، جو آپس میں تھی ان سے سلوک اور تھا۔ تو ہم یہ دن رات ہم کریں گے آخر کیا؟ یہ ان لوگوں کو رانا صاحب دلائل تو بہت دیے جا سکتے ہیں، آپ بھی وکیل ہیں، ایک طرف سے بھی دلائل دے سکتے ہیں، دوسری طرف سے بھئی یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آپ جیلوں میں رکھ کے مظاہرے کر لیے، جھک مار لی انہوں نے۔ آپ کوئی تھوڑا اس پہ رحم کر دیں، ان کو موقع دے دیں اپنے معاملے کو درست کرنے کا۔ کوئی قومیں جو ہیں ان کو درگزر سے بھی کام لینا پڑتا ہے، کوئی رحم دلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں کیا مقدمے ہیں؟ ہمارے معلوم ہوتا ہے پاکستان جو ہے اس کا ہر دنیا میں ہم نے میسج کیا دیا ہے
کہ جو بدترین آدمی ہوتا ہے، جو چور ڈاکو چکا بوجھ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ہر وزیر اعظم جو ہے اس پہ جو مقدمے قائم ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ بستہ حلف کا بدماش تھا، اور جب ختم ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ولی اللہ بن گیا. تو یہ تماشے ہم کب تک لگاتے رہیں گے؟ اور پاکستان جو ہے اس میں کوئی طاقت پکڑ لے گا. تو آج ہم پہ لازم ہے ہم ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے دیکھیں، یہ اقتدار کی سیاست سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھیں. اب وہ ایک عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ ان کو ملنے جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ملنے نہیں دینا. انگریزوں کا بنایا ہوا کوئی قانون ہے جس میں لکھا قیدی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. رات کو بیٹھتی ہیں، ان کو پانی چھکا جاتا ہے. پوری دنیا میں وہ تصویریں چلتی ہیں، ویڈیو چلتی ہے، لوگ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں، دنیا بھر سے تنقید ہوتی ہے ہمارے اوپر، ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جس باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی کوئی آپ نفسیات، کوئی محبت سے کوئی تھوڑا غور کرے نا. جتنا بھی آپ کسی کو دبائیں گے، رانا صاحب اگر دبانے سے دبتے تو آپ تو آج تک جیل میں ہوتے، خواجہ سعد رفیق بھی جیل میں ہوتے. تو بھائی آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، دل بڑا کر لیں. یہ پاکستان جو ہے ہم جس کو زیادہ عزیز ہے اس کو زیادہ بڑی قربانی دینی چاہیے. خواجہ رفیق شہید آج ہی کے دن اسی شہر لاہور میں شہید ہوئے تھے، چند قدم کے فاصلے پر. اور اس دن میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اقتدار کا 1 سال پورا ہوا تھا اور یوم سیاہ منایا جا رہا تھا. تو ان کو دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. تو مولانا ابوالعلا مودودی نے اس پر ایک تعزیت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن میں اب یہ دعا کر رہا ہوں کہ خواجہ رفیق کے جو قاتل ہیں وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں اور اس دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں. پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، تفصیل بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور شاید تفصیل بیان کرنے سے بہت سے چہروں پہ ناگواری کے اثرات بھی آ جائیں. تو خواجہ رفیق شہید میں خب 20 سال کے تھے جب پاکستان بنا. تو ایک طالب علم کے طور پر، ایک طالب علم کے لیڈر کے طور پر انہوں نے پاکستان کی لڑائی لڑی، اور پاکستان بننے کے بعد وہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ اپوزیشن کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے. حسین شہید سہروردی کے ساتھ، نوزاد نصراللہ خان کے ساتھ، فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور یحییٰ ماشاء اللہ آیا تو کوشش کی کہ ملک جو ہے وہ باقی رہ جائے. اب دسمبر کا مہینہ ہے اور 1900 اتنا ہمیں یاد دلاتا ہے، خواجہ رفیق کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، پاکستان کے ٹوٹنے کی یاد دلاتا ہے، اور اس جنگ و جدل کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے یہاں برپا رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے نبرد آزما رہی ہیں. ہماری فوج جو ہے اس نے بار بار مارشل لا لگایا ہے، کبھی لگایا ہے اور کبھی لگائے بغیر اقتدار سنبھالا. اور لیکن ابھی تک ہم وہ نعرے تو لگا رہے ہیں، 78 سال ہو گئے، پاکستان کو ہم اس پٹری پہ نہیں چڑھا سکے. نہ جاگیرداری ختم ہو سکی، نہ عام آدمی کو
یہ موقع مل سکا، حق مل سکا۔ ابھی احمد میر صاحب فرما رہے تھے جب آپ اسمبلی میں پہنچیں گے تو خواجہ رفیق بھی کہاں اسمبلی میں پہنچے تھے؟ پہنچے اسمبلی میں؟ آپ بھی نہیں پہنچیں گے، چل فکر نہ کریں۔ یہ ایسا ہی، یہ ہائیبرڈ نظام کی بات ہو رہی تھی۔ ہائیبرڈ نظام ختم ہوگا تو پورا ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور قبضے میں نہیں آئے گا تو پھر تو رکی سکھی جو مل رہی ہے اس پہ گزارا کر لیں۔ کیوں اس کے شوق میں، احمد میر صاحب شوق میں چھوٹا موٹا جو اختیار ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی آپ اپنی چھیننا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں تو جاری رہیں گی، رانا ثناء اللہ صاحب جانے اور ان کا اقتدار جانے اور ان کا نظام جانے۔ بنیادی بات یہ ہے، آج بنگلہ دیش تو 50 سال جو ہے اس کے بعد وہاں تو نقشہ بدل گیا ہے۔ اب دیکھیں وہاں جو ابھی عثمان ہادی جو ہے اس کو شہید کیا گیا، اس کا جنازہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنا تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے بنگلہ دیش کو ہوا ہے، اور انہوں نے نعرہ جو تھا جوئے بنگلہ کا نعرہ لگاتے تھے، وہ نعرہ بھی ختم ہو چکا۔ اب بنگلہ دیش زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد نعرہ لگتا ہے، جوئے بنگلہ کا نعرہ نہیں لگتا۔ تو بنگلہ دیش تو تبدیل ہو گیا۔ اب لوگ وہاں تو بیدار ہوئے ہیں، اقتدار سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے۔ مگر پاکستان جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک جماعت برسر اقتدار آتی ہے، اس کے نعرے اور ہوتے ہیں، دوسری جماعت برسر اقتدار آتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں لوگ تو ان کے نعرے ایک ہوتے ہیں، جب اقتدار میں آتے ہیں تو سارے نعرے بھول جاتے ہیں، ووٹ کو جو عزت دینے کے خواب دیکھتے ہیں وہ ساری چیز بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے